بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں اپنی فیملی سمیت نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو پچھلے کوئی 75 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، یہ سن کے ہم بوڑھے ہو چلے ہیں۔ 75 سال سے تو خیر ہم نہیں سن رہے، ہمارے بزرگ سن رہے تھے، وہ پھر ہمیں سناتے تھے۔ تو آگے یعنی یہ ایک ہی بات ہے کہ ملک جو ہے وہ نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ملک جو ہے وہ یعنی کس چیز کا شکار ہے کہ ملک پر جنگ مسلط ہے۔ جنگ کس چیز کی ہے؟ کرپشن کی ہے۔ جنگ جو ہے وہ غربت کے خلاف ہے۔ جنگ جو ہے وہ عوام کو ہم مل کے جو ہے حکومت کے ساتھ چلنا ہوگا اور قربانیاں دینی ہوں گی تاکہ ہم جو ہے اس ملک کو خوشحال بنا سکیں۔ تو بات تو یہ ساری جو ہے وہ خوشحال بنانے تک یا ویسے وہ تو ٹھیک نظر آتی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ یہ ملک جو ہے یہ 75 سال سے حالت جنگ میں کیوں ہے؟ یہ نازک مرحلوں سے کیوں گزر رہا ہے؟ یہ نازک موڑ سے کیوں گزر رہا ہے؟ ایک ایسا ملک کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی معدنیات دی ہیں، محنت کرنے والے لوگ دیے ہیں، غیرت مند لوگ دیے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے اسلامی ممالک جنہوں نے ترقی بظاہر بہت زیادہ کی ہے، جیسے ہم دبئی کا، سعودی عربیہ کی اگر ہم مثال دیتے ہیں، اگر ہم اسلامک کنٹری کی مثال دیتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس تو اتنا ذرائع آمدن بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امیر ترین ملک کیوں ہیں؟ یعنی یہ تو ہوگی اسلامک ممالک کی بات۔ اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں، جو چائنا، جس نے ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلتے چلتے چائنا جو ہے کہاں پہنچ گیا اور ہم وہیں کے وہیں اس نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ آپ کیوں قوم کو نہیں بتاتے؟ اور اگر آپ نہیں بتانا چاہتے، آپ تو کیوں نہیں بتائیں گے؟ آپ تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز چھپی رہے، لیکن ہمیں تو بتانے دیں، ان لوگوں کو بتانے دیں جو محب وطن ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے جو سمجھتے ہیں، بلکہ جو سمجھتے ہیں کہ نالج از سم تھنگ بیونڈ بکش نالج، وہ آپ کی کتابوں سے علم حاصل نہیں کرتے بلکہ وہ ارد گرد آپ کی ہر چیز کو سٹڈی کرتے ہیں، جس میں بڑے بڑے ہمارے جو ہے علماء کرام بھی کہہ لیں، کچھ نہ کچھ، جو جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، کچھ اور تھے جو پولیٹیکل یعنی پالیٹکس کے اوپر گہری نظر رکھتے تھے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اساتذہ کی طرف آ جائیں جو پڑھانا چاہتے ہیں سچ، لیکن جب ان کے آگے کتابیں آتی ہیں اس میں سارا جھوٹ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں آپ لے آئیں کہ جو بھی شخص ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم بھی وہ ہو جو آپ چاہتے ہیں، یعنی سچ وہ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں۔ جیسے وہ احمد الدین قاسمی کا شعر ہے نا کہ حکم یہ ہے کہ سچ بھی سلیقے سے کہا جائے ندیم، آگ کو آگ نہیں پھول بتایا جائے۔ اور آپ جب چاہیں ایسے لوگوں کو جو پڑھے لکھے، جنہوں نے وطن کے لیے نغمے لکھ دیے، فیض جیسے لوگ، ان کو آپ غدار ڈکلیئر کریں، آپ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار ڈکلیئر کریں، اور جب ان کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے بعد آپ ان کے نام پہ جو سڑکوں کے نام رکھ دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اور لوگ جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو کچھ عرصہ کے لیے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ انہیں مستقل طور پہ بے وقوف بنا لیں اور اسی طرح وہ چلتے رہے۔ اب پی ٹی اے کا ایک میسج آ رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ جو ہے نا جی، آپ کوئی ریاست مخالف بات نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو ریاست کے خلاف جاتی ہو، کوئی نفرت انگیز مواد شیئر نہ کریں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے جناب محترم کہ آپ بھی عوام کش پالیسیز نہ بنائیں کہ عوام کو قتل کیسے کیا جاتا ہے، ان کا معاشی قتل کیسے ہوگا، وہ بل بجلی کے کیسے پے کریں۔ آپ بجلی کے بل کو آسمان تک لے گئے ہیں، اور میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس مہینے کا اگر آپ سر بل کسی طریقے سے ادا کر دیں، وہی پاکستانی مینٹیلٹی، تو اگلے مہینے ہم کچھ کریں، اگلے کیا ہو جائے گا، اگلے مہینے پھر وہی بل ہوگا، پھر آپ لوگوں کے یہ میٹر کاٹ جائیں گے۔ میٹر کاٹنے کے بعد جو ہے اگر کچھ غریب بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنی اس ریاست سے وہ تاریں ڈائریکٹ ڈالتا ہے، جس کو یہ بجلی چوری کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے جناب آپ پرچہ درج کرواتے ہیں،
ان کی ضمانتوں کے لیے اور پیسے لگانے پڑتے ہیں، یعنی آپ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ملک ان کا ہے۔ آپ لوگ اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے اور کچھ بھی جو سچی بات ہے وہ نہ بتائی جائے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شر انگیز یا یہ جو ہے ریاست کے خلاف مواد نہیں ہے، تو اس کو جو ہے آپ بول سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے لیے جو لفافہ صحافی ہیں وہ دن رات قصیدہ گوئی کرتے رہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن آپ کو آئینہ دکھایا جائے، جیسے ارشد شریف شہید نے آپ کو آئینہ دکھایا تو آپ اس کی جان لے لیں۔ آپ کو عمران ریاض خان آئینہ دکھائے تو آپ اس کو اٹھا کر اتنا ماریں، اتنا تشدد کریں کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ارشد بھائی سوری آپ خوش قسمت تھے کہ شہید ہو گئے، کاش ہم بھی شہید ہو جائیں۔ یعنی اتنی تذلیل آپ لوگوں نے کی، اور آپ کہتے ہیں کہ لوگ باہر آ کے یہ باتیں بھی نہ کریں۔ اور سلام ہے ان محب وطن پاکستانیوں کو جو آپ سے مار کھانے کے بعد ریاست سے پھر بھی ریاست سے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور انسان اسی چیز سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن آپ جو ہے وہ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ یعنی سیدھی اور کھری بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے چمچے بنے ہوئے ہیں، جو کہ چے گویرا نے کہا تھا کہ جب نوجوان اپنی ہی ظالم حکومت کی چمچہ گیری کرنا شروع کر دیں تو پھر جو ہے وہ انقلاب آنا خواب و خیال ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سچ نہ بتایا جائے، یعنی آپ کو اگر ڈونلڈ لو جو ہے، جو ایک اسٹیٹ سیکٹری ہے، وہ ہمارے ان لوگوں کو جن کے لیے نور جہاں نے یہاں تک گانے گائے کہ یہ پتر ہٹاں تے نہیں بک دے، اور پھر ہم نے اردو میں وہ ایسے کہ ان کو مجاہدین سے ملا دیا کہ جی علی نے تھام لیا ہوگا، یعنی جب وہ آپ یہ لوگ گئے ہوں گے۔ لیکن اگر ہمیں آج اتنے سالوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو بہادر پالے تھے ان کو تو امریکہ کا ایک چھوٹا سا اسٹیٹ سیکٹری کہہ لیں یا اسسٹنٹ سیکٹری، وہ جو ہے وہ کتا کہہ کر بلاتا ہے، اور اگر ہمارا وزیر اعظم جس نے ہمارے ساتھ قسم اٹھائی ہے آئین کے مطابق کہ وہ ہمیں ایک ایک بات شیئر کرے گا، اور جیسا کہ پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ آتے تھے، کوئی چیز ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنتی تھی حکومت کے خلاف اس کا بھی جواب دیتے تھے، کوئی مہنگائی پہ بات ہوتی تھی اس کا بھی جواب دیتے تھے۔ لیکن یہاں پہ تو ان کا یہ حق تھا کہ وہ ہمیں بتاتے کہ ہم جو ہے جس فوج کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ان کا بیان کہ فوج مجھ سے زیادہ اہم ہے، اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ مضبوط اور خوددار اور غیرت مند قوم، لیکن بے غیرت لوگ نہیں ہمیں چاہیے جن کو کتے کہہ کر 75 سال سے بلایا جا رہا ہے۔ اور پہلی بار جب ہمیں کھلا ہے کہ ہمارے پیسہ تو سارا وڑ گیا جہاں سے نکلا تھا، کہ ہمیں جو پیسہ ہم ان پہ لگاتے رہیں کہ ہماری بہادر نمبر 1 جو ہے فوج ہے، ہماری نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری حکومت ہے، تو ایسی تو حکومت نہیں ہوتی۔ تو نازک موڑ سے بس آپ گزرے جا رہے ہیں، اور نازک لوگوں کو بھی آپ اٹھا رہے ہیں۔ نازک لوگوں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک پرندے تک کو قتل نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے کہ 80,000 لوگوں کے جانوں کا نذرانہ دے کر ڈالر لے لیے جائیں۔ کس نے لیے؟ میں نے لیے، کسی سیولین ادارے نے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ کریں کہ جناب آپ پہ کرپشن جو ہے وہ 1956 یعنی ایوب خان کے دور میں یہ ثابت ہو کہ اس وقت جو ہے وہ 33 جو ارب روپیہ ہے اس کی منی لانڈرنگ ہو، اور جو کیس آج تک حل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ کے لوگ جو ہے وہ اس دور میں جو ہے وہ 18 یا 12 ارب جتنا بھی وہ لے کر چلے، بلکہ پتہ نہیں کتنا لے گئے، وہ لے کر چلے جائیں، ان کے اوپر کوئی آواز نہ اٹھائی جائے تو ہم محب وطن ہیں۔ اگر ہم سوال کریں تو ہم غدار ہیں۔ اگر ہم یہ پوچھ لیں کہ آپ نے فاطمہ جناح کے اوپر تشدد کیوں کیا، آپ نے انہیں غدار ڈکلیئر کیوں کیا، آپ کے یعنی ایک آپ کے کیا کہتے ہیں گود میں پلنے والے سیاستدان نے کیسے ہماری جو بانی پاکستان ہے ان کی بہن کے نشان کو ایک کتیا کے گلے میں ڈال کر گھمایا، تو جب اس وقت ہم پوچھیں آپ ہمیں بھی غدار کہیں، آپ جو ہے جناب مجیب الرحمان شیخ مجیب الرحمان کو غدار کہیں جو تحریک آزادی کا ایک مجاہد تھا، اور آپ جو ہے فاطمہ جناح کو بھی غدار کہیں۔ آپ ہمارے پڑھے لکھے جتنے شاعر حضرات فیض جیسے لوگ جو درد دل رکھتے تھے، میں نے وہی بات کی ہے، جو ایک پرندہ نہیں مار سکتے، کسی کا قتل کا سوچ نہیں سکتے، ان کو آپ جو ہے غدار کہیں۔ اور جو لوگ ہیلی کاپٹروں سے ان لوگوں کو مسنگ پرسن کو گرائیں، جو اس بات پر انگلی اٹھائیں کہ آپ ہمارے حقوق ہمیں دیں،
آپ ہمیں جو ہے ہمیں آزادی دیں. اگر قوم جاگ ہی گئی ہے اور یہ عوام ابھی بھی جاگی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ جاگے ہیں. اگر اب آپ سے اسٹوڈنٹ اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ آپ جناب اتنا لیٹ کیوں آئے، وہ بھی اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے استاد کی عزت جو ہے وہ ہمارے جرنیل سے زیادہ ہو. ہماری اسٹیبلشمنٹ میں سب سے پہلے استاد، اسکالرز، شاعر، پولیٹیکل لیڈرز وہ ہوں، اور آپ کا کام صرف دفاع کرنا ہو ملک کا. تو اس لیے ہم غدار ہو جاتے ہیں، ہمارا جو شیئر کیا ہوا مواد ہے وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے، اور آپ جناب جو آپ نے کا مواد ہے جو آپ سنسیئر شیئر کرتے ہیں، یعنی کیا آپ نے کیا، آپ ریمنڈ ڈیوس کو جانے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پوری قوم کو کہ یہ ڈالرز کے لیے اپنی ماں کو بیچ سکتی ہے. آپ خوش ہو جاتے ہیں جیسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں نہیں آپ کو کہا جا رہا. اور اب کھل کے جب بات آئی ہے، یہ تو ہمیں پہلے پتہ تھا کہ آپ کی اوقات ہی یہی ہے کہ وہ لوگ آپ کو کتا سمجھتے ہیں، وہ آپ کو کتا کہہ کر بلاتے ہیں. تو بجائے اس کا جواب دینے کے کہ ہمیں کتا کہا گیا کہ نہیں کہا گیا، آپ سے یہ فیصلہ اگر نہ ہو پائے کہ مداخلت یا سازش کیا ہوتی ہے، تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ سزا کے قابل ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے، ہم جو اس ملک میں مر جانا چاہتے ہیں، جو باہر بھی اگر رہتے ہیں تو ہمارا دل اس ملک میں دھڑکتا ہے، وہاں کے لوگ کمزور سے کمزور بندے کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. آپ یہاں پر اچھے خاصے طاقتور لوگ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے ان کو بھی آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. آپ شیخ رشید جیسے محب وطن لیڈر کو جو بہت عرصہ سے ایک یعنی باپ ہے سیاست کا، اس کو جب چاہیں اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیں اور پھر کہ ملک نازک جو ہے صورت حال سے گزر رہا ہے. بالکل نازک صورت حال سے گزر رہا ہے، کیونکہ ہم پوری قوم بشمول ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومت سب منافق ہیں. ہم اپنے حقوق کو لینا جانتے نہیں ہیں، اور آپ نے کبھی جب تک آپ کے سر پر تلوار نہ لٹکائے گی آپ نے وہ حقوق دینے نہیں ہیں. پاکستان زندہ باد. ہو سکتا ہے میری تلخ وہ کیا کہتے ہیں نا، جیسے محسن نقوی نے کہا تھا کہ میری لہجہ اگر تلخ ہے تو میں کیا کروں، یہی ذائقہ میری زبان کا ہے. اور یہ زبان کیوں ایسی ہوئی ہے، کیونکہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں میں اس کے مطابق بولتا ہوں. میں لفافہ دیکھ کر بات کرنے والا شخص نہیں ہوں. ٹھیک ہے، جیتے رہیے پاکستانیوں، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.